تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ کاش کبھی زندگی میں 12 ربیع الاول مدینے میں دیکھنا نصیب ہو۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں، رب مل جائے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ حرام ہر صورت حرام ہے، چاہے وہ سور کی شکل میں ہو یا سود کی۔ انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ خوشبو لگانا اچھی بات ہے، لیکن اخلاق اور کردار بھی خوشبودار ہونے چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ عورت کے مرد سے صرف 4 رشتے ہیں، 5واں رشتہ نہیں دھوکہ ہے۔ بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان نہیں۔ عزت دو لیکن اتنی نہ دو کہ عزت ہی نہ رہے۔ جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کسی شیعہ، سنی، وہابی یا دیوبندی کی جاگیر نہیں، یہ محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں انہی لوگوں کو عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جس نے خالق، مخلوق اور مقصود کو پہچان لیا اس نے زندگی کے سب سے بڑے راز کو جان لیا۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر اس سے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا میں نے، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ بڑا خطا کار وہ ہے جسے لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو۔ اس عورت سے کوئی خوبصورت نہیں اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہو، اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ تجربہ وہ ہے جو دوسروں سے سیکھا جائے، کیونکہ اپنا تجربہ تو ہمیشہ نقصان کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کبھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ وہ سارے جہاں کی خوشیاں، وہ میری ماں کا مسکرانا۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ روح کے زخم اور من کے روگ کیا جانے غیر معیاری لوگ، ویرانی اندر کی ایک قلب جانے ایک رب جانے۔ یہ محبت تجھے ولی کر دے تو اگر سیکھ لے وفا کرنا، پورے سفر کی بجائے پہلے سیڑھیوں پر توجہ دیں۔ تجربہ ایک مہنگا درس گاہ ہے لیکن احمق کسی اور سے نہیں سیکھے گا۔ ایک لیڈر مثال سے رہنمائی کرتا ہے، طاقت سے نہیں۔ اعزاز شخص چیزوں کا استعمال کرتا ہے، کم آدمی چیزوں سے استعمال ہوتا ہے۔
جو اپنی بہتات سے مطمئن ہے وہ امیر ہے۔ ایک ساتھ دو سڑکوں پر سفر کرنے کی کوشش کرنے والا شخص کہیں نہیں ملے گا۔ یہ دیکھنا کیا صحیح ہے اور کیا نہ کرنا بدترین بزدلی ہے۔ جو آدمی کی چاپلوسی کرتا ہے وہ اس کا دشمن ہے، جو اسے اس کے عیب بتاتا ہے وہ اس کا بنانے والا ہے۔ جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو کمزور نظر آتے ہیں، اور جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو مضبوط نظر آتے ہیں۔ اپنے دوستوں پر بد اعتمادی کرنا ان کے ذریعے دھوکہ کھانے سے زیادہ شرمناک ہے۔ اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ کو شکست ہوئی ہے۔ جب آپ کا دروازہ صاف نہ ہو تو بہت زیادہ برف پڑنے پر اپنے پڑوسی کی چھت پر تنقید نہ کریں۔ اس طرح سیکھیں جیسے آپ کو مسلسل اپنے علم کی کمی محسوس ہو، اور گویا آپ مسلسل اپنے علم کے کھو جانے سے خوف زدہ ہوں۔ وہ آدمی جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، دونوں درست نہیں ہیں۔ اپنے خیالات کو صاف کرنے پر کام کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں برے خیالات نہیں ہوں گے تو کوئی برے کام نہیں ہوں گے۔ ایک صحت مند آدمی 1000 چیزیں چاہتا ہے، ایک بیمار آدمی ایک چیز چاہتا ہے۔ ہم دوسروں کو راضی کرنے میں زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں کہ ہم خود کو ایسا سوچنے کی کوشش کرنے سے زیادہ خوش ہیں۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں تو آپ ماضی میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ مستقبل میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ پرسکون ہیں تو آپ حال میں جی رہے ہیں۔ شکست میں 1000 سبق ہیں لیکن فتح میں ایک۔ مردوں کی بیماری یہ ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسروں کے کھیتوں میں گھاس ڈالنے جاتے ہیں۔ ہماری 2 زندگیاں ہیں، اور دوسری اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہے۔ اگر وہ آپ کو آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھوکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے آگے ہیں۔ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔